نہتی مزاحمت یہ ہوتی کیسی ہے؟ آج ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسے شخص کی زبانی جس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے مظاہرین کے قطاروں پر سیدھی فائرنگ کی اور لوگ جہاں کھڑے تھے وہیں گر پڑے۔ یہ الفاظ کسی رپورٹ کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک براہ راست گواہی ہے جو ایک احتجاج کے عین درمیان سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ آواز کس کی ہے؟ آخر وہ کون ہے جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہ سب کچھ بیان کرنے کا فیصلہ کیا؟ یہ آواز ہے امید کی۔ ظاہر ہے حفاظت کی وجہ سے ان کا اصل نام استعمال نہیں کیا جا رہا۔ عمر کوئی 40 سال کے قریب اور رہتے ہیں جنوبی ایران کے ایک چھوٹے سے شہر میں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی جانے مانے ایکٹیوسٹ نہیں ہیں، بلکہ ایک بالکل عام شہری ہیں جو غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہیں۔ اور لوگ سڑکوں پر نکلے کیوں؟ وجہ کوئی بڑا سیاسی نعرہ نہیں تھی، بلکہ روزمرہ کی زندگی، یعنی بگڑتی ہوئی معاشی مشکلات تھیں۔ لیکن ایسی جگہوں پر آواز بلند کرنے کی قیمت کیا ہوتی ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس ماحول کو دیکھنا ہوگا جسے آہنی خاموشی کہا جاتا ہے۔ آہنی خاموشی یہ صرف ڈر کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں سچ بولنے کا مطلب ہے انتقامی کارروائی کا شدید خطرہ مول لینا، اور یہی خطرہ اس ملک اور باقی دنیا کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے، ایک ایسی دیوار جس کے پیچھے سب کچھ چھپ جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایسی خاموشی کو توڑنے کے لیے غیر معمولی ہمت چاہیے، یہاں تک کہ امید جب یہ سب بتا رہے تھے تو ان کی اپنی آواز کانپ رہی تھی، انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کی شناخت ظاہر نہ ہو جائے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خطرہ اتنا بڑا ہے تو پھر کوئی شخص سب کچھ داؤ پر لگا کر بولنے کا فیصلہ کیوں کرتا ہے؟ اب ذرا اس تصادم کے مرکز میں جو تضاد ہے اسے دیکھتے ہیں۔ ایک طرف خالی ہاتھ ہیں اور دوسری طرف سفاکانہ طاقت۔ یہاں صورتحال بالکل صاف ہے۔ ایک طرف ہیں نہتے لوگ جو اپنی معاشی مشکلات پر احتجاج کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کلاشنیکوف جیسی رائفلوں سے لیس سیکیورٹی فورسز جو انہی لوگوں پر گولی چلا رہی ہیں۔ طاقت کا یہ فرق ہی تو سب سے خوفناک حقیقت ہے۔ اتنی سفاکیت کے سامنے سب سے بڑی طاقت کیا ہو سکتی ہے؟ شاید صرف بولنے کی ہمت۔ اس پوری جد و جہد کا خلاصہ شاید امید کے اپنے الفاظ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم خالی ہاتھوں سے ایک شفاف حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں، بس یہ ایک جملہ پوری حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال رہ جاتا ہے، جب ہر طرف خوف سے مسلط کی گئی خاموشی ہو تو ایک اکیلی آواز کی کیا قیمت ہوتی ہے؟